أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق اللہ العظیم. سورہ الذاریات آیت نمبر 47 تا 50 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس ہے: والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم ہی اس کو وسیع کرنے کی، کشادہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم سبق لو. تو آسمان و زمین کی تخلیق اور ہر قسم کے جوڑوں کی تخلیق اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی زمین کو بنا سکتا ہے، آسمان کو وسعت دے رہا ہے، وہ اللہ کیا ہے چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اور اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے سکتا. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، بس اللہ کی طرف دوڑو. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی غلامی نہ کرو، کسی اور کی اطاعت نہ کرو. اللہ کے حاکمیت کے ساتھ کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرو، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کسی کا دست و بازو نہ کرو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ بناؤ، کسی اور کی نظر و نیاز نہ مانو، کسی اور کو کارساز نہ مانو. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ دنیا میں بچا سکے گا نہ آخرت میں بچا سکے گا. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کے قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا بہ، کیا ان سب نے آپس میں اس بات پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب سرکش لوگ. فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیں. فما انت بملوم، آپ پر کچھ ملامت نہیں، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع. اللہ سے دعا تعالیٰ میں اس کتاب انقلاب سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق تھا. اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور یہ جو نظام دیتی ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت چھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.